तज्जिए देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की जबान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और अब बात करते हैं खित्ते में होने वाली कुछ और डेवलपमेंट्स का। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया कि अब भारत का कोई भी शहरी रियासती असम्बली के इंतखाबात में वोट डालने का अहल है, जिसने एक सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने गैर मुकामी शहरियों को वोट डालने का हक देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, लेकिन हुकूमत अपने फैसले को कानूनी करार दे रही है। मज़ीद जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। लेकिन अब उनका नाम वोटर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदीश कुमार ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2020 में मुतारिफ कराए गए अकामत कानून की बाज़ शराइत के तहत किसी भी भारतीय शहरी को, चाहे वो इलाके में तिजारती गरज से मुकीम हो, तालीम हासिल कर रहा हो, सिक्योरिटी या कोई और खदमात अंजाम दे रहा हो, यहाँ के राय दहिंदगान की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। उनके इस बयान ने एक सियासी तनाज़े को जन्म दिया है। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा, और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ कर दिया। कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा? इलेक्शन कमीशन के अहदेदार के ऐलान से जम्मू कश्मीर के आम शहरी भी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला नजर आ रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अगर ये पॉलिसी यहाँ हो गई जो मतलब कह रही है सरकार, तो हमको काफ़ी नुकसान हो जाएगा कि हमारी जो कश्मीरी अवाम है इससे काफ़ी मुतासिर होगी और हम काफ़ी जो है तंग हालात में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर और कोई कौम होती तो ये जुल्म और ये मुसीबत कश्मीरियों के ऊपर नहीं होती। मेरे हिसाब से लगता है कि बाहर वालों को यहाँ पर वोट देने का कोई हक नहीं है। लोकल पार्टी होती थी कोई जिनको हम वोट करते थे, उससे हमारी जो ओपिनियन थे वो भी आगे आते थे, लेकिन अब बाहर के भी आएंगे, वो भी वोट करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मरकज़ में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बयान का खैर मकदम किया है और इसे जमहूरियत के लिए एक नेक शुगून करार दिया है। अगर दिल्ली में जो बाहर से प्रवासी मजदूर वहाँ कुछ देर के लिए मजदूरी करने आए थे या कोई जॉब के सिलसिले में आता, काम के सिलसिले या स्टेज के सिलसिले, अगर वहाँ उनको वोट डालने का हक मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर में ये वोट डालने का हक क्यों नहीं? जो इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की तरफ से जो स्टेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी उसका वेलकम करते हैं, लीगली एथिकली। लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों और सियासी मुबसरीन का कहना है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में गैर मकामी अफराद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में वोट डालते हैं तो इससे मकामी वोटर के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। कि कई तरह की इम्प्लीकेशन है। अगर हम एक तरह की इम्प्लीकेशन अगर उसको चलने दें तो यहाँ की जो एक डिस्टिंक्ट जो यहाँ शॉर्ट सेफ गार्ड्स थे एम्पावरमेंट वगैरह कम्युनिटीज़ के लिए, रीजन्स के लिए, तो वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। जो यहाँ की जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अंडरमाइन हो जाएगी। जो रीजनल पार्टीज थे, ग्रुप्स थे, लोग थे, कम्युनिटीज़ थी, जिनका एक हिस्सा रहता था पावर में, एक स्टेक्स रहती थी, वो मुझे लगता है इससे अंडरमाइन भी हो सकता है। इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बयान से पैदा होने वाले सियासी तनाज़े के रद्दमल में हुकूमत ने ये वजाहत की है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाली भारतीय आइन की दफ़ा 370 की 2019 में मनसूखी के बाद भारत के अवामी नुमाइंदा एक्ट 1951 का रियासत पर भी इतलाक़ हुआ था और इसकी रूह से कोई भी भारतीय शहरी अपना नाम जम्मू कश्मीर में एक वोटर की हैसियत से दर्ज करा सकता है। ताहम इसके लिए ये शर्त है कि वो इसे पहले अपने असली हल्के इंतखाब की वोटर लिस्ट से हज़फ कराए। हुकूमत ने अपने वज़ाहती बयान में 25 लाख गैर मकामी अफराद को जम्मू कश्मीर में राय दही का हक देने की बात को हक़ाइक़ की गलत बयानी करार दिया है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है,
کچھ لوگوں کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی ہماری یادوں میں زندہ رہتا ہے. وقت تو کبھی رکتا نہیں. کیوں نہ ایک کام کریں, ہم خود رک جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا کچھ بدل گیا اور اس نے ہمیں کیسے بدلا. میں بہجت جیلانی, پچھلی 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ریڈیو کے ذریعے آپ کا میرا ساتھ, اور اب وائس آف امریکہ سے میں آپ کے لیے لائی ایک نیا پوڈ کاسٹ, کل اور آج. اس میں ہم بات کریں گے ان معروف شخصیات سے جنہوں نے پل پل بدلتی اس دنیا کا بھرپور مشاہدہ کیا. انہی سے بات ہوگی کل اور آج کی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ماضی میں جھانک کر بہت مزہ آئے گا. تو آئیے ہر ہفتے سنیے میرے ساتھ VOA اردو کا پوڈ کاسٹ کل اور آج. اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں افغانستان کی, جہاں طالبان نے اپنے اقتدار کے پہلے سال میں خواتین پر کئی پابندیاں عائد کی ہیں. حجاب پہننے کے احکامات, بغیر محرم سفر نہ کرنے اور اس جیسی کئی دیگر پابندیوں کی وجہ سے طالبان کو تنقید کا سامنا ہے. آج وائس آف امریکہ کی اس خصوصی ڈاکومنٹری میں آپ کو ملواتے ہیں شکریہ بہمانی سے, جو ایک موئے تھائی فائٹر ہیں. انہوں نے 2019 میں ایشین چیمپئن شپ میں افغانستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا, لیکن افغانستان میں صنفی امتیاز سے لڑنے والی ایک خاتون کے طور پر مارشل آرٹس میں ان کا کیریئر اب شدید خطرے میں ہے. یہ کہانی ایک ایسی باحوصلہ افغان لڑکی کی ہے جو فرسودہ روایات کو توڑ کر اپنے ملک کی عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ایک مثال بننا چاہتی ہے. میرا نام شکریہ بہمانی ہے. میں موئے تھائی کی افغان نیشنل فیڈریشن کی ممبر ہوں. میں 18 سال کی ہوں. افغانستان میں عورتوں کے لیے کچھ مخصوص کردار ہیں اور موئے تھائی کی پریکٹس کرنا کسی ممنوع اصول کو توڑنے جیسا ہے. جب میں نے موئے تھائی کا آغاز کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں یہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہی نہیں سیکھ رہی, بلکہ میں اپنے ملک کے لیے بھی باعث فخر بن سکتی ہوں. بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے کر اپنے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکتی ہوں. میں نے اپنی بہن کے ساتھ پریکٹس شروع کی تھی. یقیناً موئے تھائی ایک خطرناک مارشل آرٹ ہے. یہ پرتشدد تو ہے لیکن بہت دلچسپ بھی, خاص طور پر میرے لیے. موئے تھائی میں ہم ایک دوسرے کے مقابل آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک عورت کی حیثیت سے بھی ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر روز ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. 14 اپریل 2021 کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے تمام امریکی فوجوں کے انخلاء کا اعلان کیا. جولائی 2021 تک طالبان افغانستان کے نصف اضلاع پر قبضہ کر چکے تھے, اور اب عورتیں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ان کے انسانی حقوق اور شہری حقوق کا کیا بنے گا. شکریہ بچپن سے شرارتی تھی. وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مکہ بازی کرتی اور لاتیں مارتی تھی. وہ محلے میں لڑکیوں کے ساتھ لڑ کر اپنے مارشل آرٹ کے کرتب دکھاتی تھی. 1 سال موئے تھائی سیکھنے کے بعد میں شکریہ کو موئے تھائی کلب لے گئی. اس نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی شروع کر دی. شکریہ نے سخت محنت کی اور 1 سال کے اندر ہی وہ قومی ٹیم میں شامل ہو گئی. سن 2019 میں شکریہ نے ابوظہبی میں ایشیائی موئے تھائی چیمپئن شپ جیتی اور گولڈ میڈل حاصل کیا. شکریہ بہمانی فرام افغانستان. 2019 میں ایشین موئے تھائی چیمپئن شپ میں مجھے گولڈ میڈل ملا تھا. میرے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس وقت مجھے کیا محسوس ہو رہا تھا. ایک ایتھلیٹ کی حیثیت سے مجھے انتہائی فخر تھا کہ آپ کے ملک کا پرچم بھی دوسرے ملک سے اونچا لہرا رہا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا اپنے ہدف طے کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے ساتھ انتہائی سخت محنت اور سب سے بڑھ کر خاندان کی سپورٹ. ان سب نے ان کی کارکردگی کو اتنا عمدہ بنایا ہے. وہ سب سے الگ ہیں, دوسری لڑکیوں سے بہتر. رشد خوب و رشد سریعتر داشتن.
اگر در جامعه ما صلح بیاید، آرامی شود، شکریه جان بهتر و خوبتر. اگر ہمارے ملک میں امن و سلامتی ہوتی تو شکریہ اور بھی آگے جاتی، وہ اولمپک گیمز میں شرکت کرتی اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر میڈل جیت کر افغانستان کو قابل فخر بناتی. افغانستان ما افتخار کسب بکنه. واقع شدن وضع امنیتی یکی از مشکلات بسیار جدی است. ہمیں جس عدم تحفظ کا سامنا ہے وہ ایک سنگین مسئلہ ہے. اسی کی وجہ سے میں اپنے گھر سے نکل نہیں سکتی اور روزانہ پریکٹس نہیں کر سکتی. ہم سب عورتوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کے شاہد ہیں. یہاں افغانستان میں نہ تو کوئی سہولتیں ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی، لیکن یہ ہمارا وطن ہے. میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. میں نے ہمیشہ اپنے وطن کے لیے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم بے تابی سے اپنے ملک میں کسی پائیدار امن کے منتظر ہیں. تصمیم ندارم از افغانستان بیرون بروم، به خاطر که افغانستان جایی است که وطن ماست، جایی است که ما همینجا بزرگ شدیم. اگر یہاں امن قائم ہو جائے تو ہمیں کہیں زیادہ کامیاب عورتیں نظر آئیں گی. یہاں بہت سے ایسے خاندان ہیں جو ان لڑکیوں کے خلاف ہیں جو کھیلوں میں حصہ لیتی ہیں. خوش قسمتی سے میرا خاندان ایسا نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کی آگے بڑھنے میں مدد کی ہے اور کبھی بھی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان فرق نہیں کیا. ان پر دباؤ اس معاشرے کی جانب سے آیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ہم قرنطینہ میں ہیں. حفیظہ پریکٹس کے لیے یہ پنچنگ بیگ اور دوسرا سامان لائی ہیں کیونکہ وہ کووڈ کو شکست دینا چاہتی ہیں. ایک فائٹر تربیت کے بعد جب رنگ میں اترتی ہے تو اسے اپنی انتھک محنت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. ہم اپنا مقابلہ دوسرے ملکوں کے کھلاڑیوں سے نہیں کر سکتے. ہمارے پاس نہ تو مالی وسائل ہیں اور نہ ہی ان جیسی سہولتیں، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ سخت محنت کی مدد سے ہم نے بین الاقوامی مقابلے جیتے ہیں. ہم اس اکھاڑے میں انہیں دکھاتے ہیں کہ افغانستان میں محض جنگ نہیں ہے، وہاں ایسے کھلاڑی بھی ہیں جو اپنے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. در افغانستان ورزشکارایی هستند که به خاطر نام بلند کردن افغانستان می‌گرزند. 20 سال گزشتہ ہر ایک اس بات کا گواہ ہے کہ عورتوں کو بے پناہ مصائب اور سختیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں خود اپنے طور پر معیشت، سیاست، شہریت اور کھیلوں میں کامیابیاں حاصل کریں. سیاسی و حتی ورزشی که ما امروز دستاوردهای بیشمار داریم و ما نمی‌خواهیم دستاوردهای ما سلب شود. اگر ہم سب افغانستان سے چلے گئے تو پھر ہمارے وطن کی تعمیر کون کرے گا؟ انشاءاللہ ہم یہیں رہیں گے اور دوسری لڑکیوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ دوسری لڑکیاں مایوس ہو جائیں یا امید کھو دیں. ناامید نشوند، امید و هدف خود را دوست دارند. مجھے امید ہے کہ افغانستان کی تمام لڑکیاں کبھی بھی تشدد کے خلاف اپنی لڑائی سے دستبردار نہیں ہوں گی اور نہ ہی امید کا دامن چھوڑیں گی، اور ایک روز یہاں خواتین اپنے مقاصد حاصل کر لیں گی. شکریہ کی کہانی کی فلم بندی کے 2 روز بعد 15 اگست 2021 کو طالبان باغیوں نے افغانستان کی دارالحکومت میں داخل ہونا شروع کر دیا. امریکہ کے آخری فوجی طیارے 30 اگست 2021 کو افغانستان سے پرواز کر گئے. اس نئی تلخ حقیقت نے شکریہ کو اپنی موتھائی کی ٹریننگ جاری رکھنے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ افغانستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا. شکریہ نے عہد کیا کہ وہ خواہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، افغان خواتین کے حقوق کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر.